والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج ہم ایک حدیث پر گفتگو کریں گے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. کیا تم دیکھتے ہو کہ جانور سے پیدا ہونے والا بچہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہوتا ہے، نقص رہ جاتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اگر تم چاہو تو اللہ کے اس فرمان کو پڑھ لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی فطرت کہ جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. انشاءاللہ ہم اسی روایت پر گفتگو کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ما من مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت پر پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کہ جس میں کوئی شرک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ بچے کو حنیف پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت یہ آسمانی مذاہب رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ انجیل کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمایا کہ انجیل رہنما کی حیثیت رکھتی ہے اور رحمت ہے۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر تورات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، وہ لوگ حق پر تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب انجیل، جو اس پر ایمان رکھ کے عیسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کرتے رہے، اطاعت اور فرما برداری کرتے رہے، وہ بھی حق پر رہے۔ آج عیسائیت اور یہودیت حق پر نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی یہودی اور نصرانی کو میری دعوت پہنچ جائے اور وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ پہلی شریعت پر عمل کرنے کا اجر بھی اس کو مل جائے گا اور میری شریعت پر عمل کرنے کا اجر بھی اس کو مل جائے گا۔ اگر کسی یہودی اور نصرانی کو میری دعوت پہنچ جائے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو دوزخ میں جائے گا۔ تو اس وقت تورات اور انجیل قابل عمل کتابیں نہیں، یہ منسوخ کتابیں ہیں۔ قرآن مجید پر ہی عمل ہوگا۔ مجوسیت یہ کوئی آسمانی دین نہیں۔ آگ کی پوجا کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ تو نبی نے بیان فرمایا کہ فطرت پر پیدا ہونے والے بچے کو اس کے ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا پھر مجوسی بناتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جانور کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ وہ صحیح سالم ہوتا ہے، بالکل اس کی ماں کی طرح اس کے اعضاء ہوتے ہیں، کوئی نقص کوئی کمی اس میں نہیں رہ جاتی۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہونے والے بچے جو کم عمری میں مر جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مرد آدمی واعظ و نصیحت کی باتیں آپ سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں
بارہا آپ کے ساتھ رہنے کا موقع نہیں ملتا، لہذا آپ ہمارے لیے کوئی وقت مقرر کیجئے جس میں ہم آپ کی خدمت میں بیٹھیں اور دین کی باتیں سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقت مقرر فرمایا۔ مقررہ وقت پر خواتین حاضر ہو گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح و نصیحت کیا، اللہ کے احکام بیان فرمائے، پھر ساتھ ہی نبی نے بیان فرمایا کہ کسی عورت کے 3 بچے کم عمری میں مر جائیں اس کے لیے جنت ہے، اگر وہ ان بچوں کی وفات پر صبر کرتی۔ ایک خاتون اٹھی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے 2 بچے وفات پا جائیں اور ان کی وفات پر وہ صبر کر لے تو کیا اسے بھی جنت ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہاں، اس کو بھی جنت مل جائے گی۔ اس روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان والا اس کی اولاد کم عمری میں مر جاتی ہے تو اس کی اولاد کا فائدہ اس کو حاصل ہو، اس کی نیک نیتی کی بنیاد پر، اس کے صبر کی بنیاد پر۔ نیک نیتی یہ کہ مومن ہمیشہ اس بات کی آرزو رکھتا ہے کہ اس کی اولاد اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور وہ اپنی اولاد کے بارے میں اچھی فکر رکھتا ہے، تو اس نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے ارادہ کیا۔ تو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے اگر کسی آدمی نے اچھا ارادہ رکھا تو یقیناً اس کے ارادے کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا، اور اگر تربیت اس نے اسی ارادے کے مطابق کی تو اس کے فائدے بھی بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں کہ انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، انسان اپنی زندگی میں حالت صحت میں اپنے مال سے لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کر جائے، سرایہ بنوا دے، کنواں کھدوا دے، یا لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی کام کر جائے، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ او علم ينتفع به، یا انسان اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی تقریروں سے، اس کی تحریروں سے، اور اس کی مجلس علم سے لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، اپنے پیچھے نیک لڑکا کوئی چھوڑ جائے، نیک لڑکا جب تک اپنے والدین کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کے حوالے سے انسان کو اچھی نیت کر لینی چاہیے، اور اگر اولاد کی تربیت کا موقع مل جائے،
بہتر انداز میں تربیت کر لے تو اس کا فائدہ انشاءاللہ اس کو حاصل ہوگا۔ مشرکین کی اولاد جب ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے۔ تو یہاں ہمارے لیے ایک راستہ ملتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے بھلائی اور خیر کی نیت کریں۔ اللہ رب العالمین کی تقدیر ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، اس کے مرحلے بیان کیے گئے، 40 دن تک نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کے 40 دن علقہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کے 40 دن گوشت کے ٹکڑے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی تقدیر کو لکھتے ہیں۔ تقدیر میں اس کی عمر لکھی جاتی ہے، اس کا رزق لکھا جاتا ہے، اس کا نیک بخت ہونا لکھا جاتا ہے اور اس کا بدبخت ہونا لکھا جاتا ہے۔ جو چیز لکھ دی گئی اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں، کتاب کے مطابق ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ساری زندگی بھلائی اور خیر کے کام کرتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جہنمی ہونا لکھا ہے۔ آخری وقت بھلائی کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور برے کاموں میں پڑ جاتا ہے، ان برے کاموں کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے، تقدیر اس پر غالب آ گئی۔ ایک آدمی ساری زندگی شر کے کام کرتا ہے، برائی کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تقدیر اس پر غالب آتی ہے، آخری وقت خیر اور بھلائی کے کاموں کرنے لگتا ہے اور ان بھلائی کے کاموں کے باعث جنت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ ایمان والے کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جنت ہی میں چلا جائے گا، اس کو ہی ہدایت ملے گی، اور کافر سے پیدا ہونے والا بچہ مشرک و کافر ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ ایسا نہیں، ایمان والے کا بچہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور کافر کا بچہ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ نوح علیہ السلام اولو العزم نبی، 950 سال تک انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، کیا اللہ کی عبادت کر لو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ آخر نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجہ میں آسمان سے بارش پڑنے لگی، زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی کے اوپر چلنے لگی۔ اپنے بیٹے کو دیکھا جو پانی میں ڈوب رہا ہے، غوطے کھا رہا ہے،
کہا کہ بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، یہ آخری وقت، اب کوئی چیز اللہ کے عذاب سے تجھے بچا نہیں سکتی۔ گمراہی مقدر ہو چکی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں کسی چٹان کی پناہ لے لوں گا لیکن آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ شفقت پدری غالب آ گئی، اللہ سے درخواست کی، کہا اللہ یہ میرا بیٹا ہے جو میری نگاہوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، اس کی نجات کا سامان ہو جائے، اس کو کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام یہ آپ کے اہل سے نہیں، آپ اس کے بارے میں بالکل بے فکر ہو جائیں اور اس کے بارے میں زیادہ فکر نہ کریں۔ آئندہ اپنے اس بیٹے کے بارے میں کلمہ سفارش آپ نے ادا کیا تو آپ بھی جاہلوں میں سے ہو جائیں۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن بیٹا کافر پیدا ہوا، اور ایک طرف بتوں کو تراشنے والا، بتوں کو بیچنے والا، بتوں کی عبادت کرنے والا آزر، کہ اللہ نے ایمان والا بیٹا پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کم عمری ہی میں یہ شعور پیدا ہوا کہ اپنی قوم سے کہنے لگے لوگوں کیا ہو گیا تمہیں، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے۔ باپ سے کہا ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، ایسے کی عبادت کر رہے ہو، ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی نشانیاں بتلا دی، دل اللہ کی توحید سے باغ باغ ہو گیا، اس بات کا اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کو اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ بتوں کی عبادت سے پرہیز اور اپنی اولاد کے لیے دعا اللہ سے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اور کہیں اللہ سے شکایت کہ اللہ ان باطل خداؤں نے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ اللہ کی مرضی، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ایمان والے سے کافر کو پیدا کرے، گمراہ کو پیدا کرے، اور کسی گمراہ سے اللہ ہدایت یافتہ کو پیدا کرے۔ لیکن ہمیں اپنی کوشش کرنا ہے، اپنی ہدایت کے لیے بھی کوشش چاہیے اور اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے بھی کوشش چاہیے۔ بغیر کوشش کے یہ بات نہیں چل سکتی، جو نصیب میں ہوگا ہو جائے گا۔ اولاد کی عدم تربیت کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ،
تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہونی ہے. دامن جھاڑ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو فطرت پر پیدا کیا، حنیف پیدا کیا، لیکن شیطان ان کو اکساتا ہے. جنوں میں سے جو شیاطین ہیں اور انسانوں میں سے جو شیطانی فطرت رکھتے ہیں، وہ فطرت پر پیدا ہونے والے کو گمراہ کرتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. فطرت پر پیدا ہونے والا شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے، یا انسان اپنی بدعقیدگی اور بد عملی کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اس کو تم دشمن ہی سمجھ لو، تم بھی اسے دشمنی کر لو. دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ دشمنی اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کی پناہ لے لیں، شیطان کا شر آپ پہ نہیں چلے گا. اللہ کے ذکر کا ہتھیار لے لیں، آپ پر شیطان غالب نہیں آئے گا. قرآن کریم میں خاص طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ شیطان تمہیں بدعقیدگی کی طرف لے جائے گا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ لا علمی میں کوئی ایک بات تم اللہ کے خلاف کہہ لو. شیطان کا کام ہو گیا. صرف ایک کلمہ کفر انسان کو جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسا اوقات انسان ایک کلمہ ادا کر لیتا، ایک بول، ایک بات کہہ دیتا ہے، دوستی یاری میں، دل لگی میں، مجلسوں میں کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے مقرر فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. اللہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. نبی نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے والا ایک کلمہ جو انسان کی زبان سے نکلتا ہے اور اس کو اندازہ بھی نہیں، احساس بھی نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن اس ایک کلمہ سے خوش ہو کے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. کبھی ایک کلمہ ادا ہوتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا، اور آدمی کو اس کا اندازہ نہیں کہ اس نے کیا کہا. اس ایک کلمہ سے ناراض ہو کے اللہ اس کو جہنم کی گہرائی میں ڈال دے گا. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح انسان مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے. تو یہاں ہمیں ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے. شیطان کو اپنا دوست بنانے والا وہ کیسے گمراہ ہوتا ہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والا کیسے مشرک بن جاتا ہے، کافر و گمراہ بن جاتا ہے. اور دوسری طرف ایمان والے سے دوستی رکھنا اور کسی
بے ایمان سے دوستی رکھنا، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دوستی بڑی پیاری ہوتی ہے، محبت میں ہر چیز الٹی نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے۔ جب انسان پر کسی کی محبت کا پردہ چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ حق کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ نبی نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حنفیت پر پیدا کی، یعنی جس میں غیر اللہ کی عبادت کا تصور نہیں، لیکن شیطان اس کو اچک لیتا ہے، گمراہ لوگ اس کو اچک لیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے دوست اور برے دوست کی کیا مثال ہے؟ کسی آدمی نے اچھے سے دوستی اختیار کر لی، گویا کہ عطر فروش سے اس نے دوستی اختیار کر لی۔ عطر بیچنے والے کی صحبت اور دوستی رہے گی تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فری میں، مفت میں عطر کی مہک اس کو ملتی رہے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ کم داموں میں عطر اس کو مل جائے۔ اگر کسی آدمی نے بری صحبت اختیار کر لی تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ کسی بھٹی جلانے والے سے اس نے دوستی اختیار کی۔ بھٹی جلانے والا، اس کے پاس اگر بیٹھا جائے تو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ آگ کی چنگاریاں کپڑے پر یا جسم پر گرے گی اور نقصان ہوگا۔ چنگاریاں اگر نہ اڑ رہی ہوں اتنا تو نقصان ہوگا کہ بدبودار دھوئیں سے اس کے مزاج میں خرابی پیدا ہوگی۔ تو انسان کی ہدایت اور گمراہی اس کے ساتھیوں پر ہے، جیسے ساتھی ہوں گے ویسا اثر وہ قبول کریں گے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ بہت سی باتوں سے بہت جلد متاثر ہوتا ہے، تاثر قبول کر لیتا ہے۔ ایک برے آدمی کو اچھے آدمیوں کے درمیان بٹھا دیں، اس سے کچھ نہ کہیں، لیکن کچھ دن نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے نیک بن جائے۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ دیکھو نیک لوگوں کے پاس تم کو بھیجا جا رہا ہے، ذرا غور سے باتیں سننا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ صرف نیک لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا جائے تو نیک لوگوں کی صحبت سے وہ نیک بن جائے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر برے پر بہت دیر کے بعد پڑتا ہے، لیکن نیک آدمی پر برے کی صحبت کا اثر بہت جلدی پڑتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی محبت ڈال دی ہے، اور بدی کی قوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ شیطان بھی کام کر رہا ہوتا ہے اور نفس بھی للچا رہا ہوتا ہے۔ ایمان والے کا مقام اس لیے اونچا ہے کہ گناہ کے تمام کاموں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ پر ضبط کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے صبر کی قسم یہ بیان کی گئی کہ انسان کا گناہوں سے رکتے ہوئے صبر کرنا۔ الغرض، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ
ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے؟ ما من مولود یولد علی الفطرہ، پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ بعد میں دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے۔ ہم اگر برے ہیں تو ہماری برائی کا اثر اس میں ہوگا، گرچہ ہم توحید والے کیوں نہ، بدعملی بھی تو ہے، بے راہ روی بھی تو ہے۔ صرف کلمے کا اقرار یہ کافی نہیں ہے، اس کلمے کی حفاظت کے لیے انسان کو نیک کام کرنا چاہیے، اور پھر اپنی اولاد کو بچانا بھی ہے کہ کسی گمراہ انسان کی صحبت اس کو حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔